الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي رأت الماء. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجہ. گرامی قدر سامعین و سامعات و مشاہدین و مشاہدات، حضرات و خواتین، عمدۃ الاحکام کے دروس کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، جس میں آج ہم نے یہ حدیث پڑھی جسے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اس سے پہلے ان کی زندگی سے متعلق بات ہو چکی ہے کہ وہ صحابیہ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں کیسی کیسی مشقت برداشت کی ہے. ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ہجرت کا ان کا واقعہ کس قدر درد بھرا، اور پھر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، انہیں دعا سکھائی، تو اس کے وفات کے وقت پر جو پڑھی جاتی ہے مصیبت میں، اور وہ سوچتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ دعا میں یہ بات سکھائی تھی کہ اللہ مصیبت پہ ہمیں اجر دے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہ، کہ اللہ میری مصیبت میں تو مجھے اجر و ثواب سے نواز، اور مجھے جو یہ مصیبت پڑی ہے، جو شوہر کی وفات ہو گئی ہے، اس سے بہتر شوہر عطا فرما. تو کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سکھائی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ دیا اور آپ نے ان سے نکاح کر لیا. تو یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹے تھے، جن کی کفالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، پرورش فرماتے تھے. انہوں نے نکاح کے لیے عذر کیا تھا کہ اللہ کے نبی میری عمر ہے، میرے اتنے بچے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بچے میرے بچے ہیں، عمر کی بات ہے، میری بھی عمر کم نہیں ہے. تو اس طرح سے آپ نے گویا ان پر شفقت فرمائی، ان کے لیے گھر اور ٹھکانہ مہیا کیا، اور ان کے بچوں کے لیے کام آئے. تو اس طرح سے آپ اپنی امت پر شفقت کرنے والے تھے. تو یہ ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا. یہ حدیث بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا آئیں. ام سلیم رضی اللہ عنہا جو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں. دیکھیے، عورت کا تعارف اس کے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ فلاں عورت ہے جو فلاں کی بیوی ہے. بالغ ہونے کے بعد، شادی شدہ ہونے کے بعد، شادی سے پہلے بھائی والد سے تعارف ہوتا ہے کہ فلاں کی بیٹی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو فلاں کی بیوی ہے، اس سے تعارف ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہاں تعارف میں بتایا کہ ام سلیم جو ابو طلحہ کی بیوی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کا بھی
ان کی بھی بڑی قربانیاں ہیں اسلام کی راہ میں. یہ ام سلیم رضی اللہ عنہا انس رضی اللہ عنہ کی ماں ہیں. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. انس ابن مالک. آپ تعجب کریں گے کہ یہاں ہے کہ ابو طلحہ کی بیوی ہیں، تو انس بن ابو طلحہ کیوں نہیں ہے؟ انس بن مالک کس طرح ہے؟ تو اصل میں ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر تھے مالک ابن نضر، جن سے انس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور ان کی وفات ہو گئی. مالک کی شرک کی حالت میں مر گئے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہو گئیں. ابو طلحہ انہیں پیغام نکاح دیا ام سلیم کو، اور ابو طلحہ کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم سے نکاح سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک ایمان والی عورت ایک کافر کے نکاح میں نہیں جا سکتی ہے. تو مسلمان ہو جاؤ، اہلاً و سہلاً، نکاح کے لیے تیار ہیں. یہ دین سمجھتی تھی، مسلمان ہوتے ہی دین کی سمجھ ہو جاتی تھی مسلمان خواتین کو، اور کفر اور شرک اور ایمان اور توحید کیسے ان کے ذہن میں بالکل واضح ہوتی تھی، اور کفار کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے کس طرح سے جانتی تھیں. آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان خواتین، مسلمان بچیاں اسلام کے احکام نہیں جانتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، تو مسلمان ہوئی، اور ابو طلحہ سے کہا کہ انکار نہیں کر سکتے، لیکن مسلمان ہو جاؤ، اور اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو تم سے مہر کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، وہی تمہارا اسلام قبول کرنا ہی مہر قرار پائے گا. قربانی گویا ان کو جنت میں لانے کے لیے، مسلمان بنانے کے لیے اپنے مہر کی قربانی دی جو ان کا حق تھا. تو وہ مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد میں پھر ان سے نکاح ہوا. تو انس رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے پورے 10 سال مدینہ میں. اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں اور مسائل پوچھتی تھیں، علم حاصل کرتی تھیں. انصاری خاتون ہیں جن کی تعریف عائشہ رضی اللہ عنہا کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین. کہ انصاری خواتین، انصار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں کہ حیا، علم اور دین کو سیکھنے کے لیے، دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے حیا ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی. تو بہرحال ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، ام سلیم اور ام سلمہ قریب ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، اور ام سلیم رضی اللہ عنہا کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ وہ آئیں، ام سلیم آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا. یہ کیوں کہا؟ گویا آگے جو بات یہ کہنے جا رہی تھیں اس کا عذر پہلے ہی بیان کر دیا. آدمی کے پاس جب کوئی ایسی بات ہو جس کا عذر بتانے کی ضرورت ہو، تو عذر بتانے کا 2 طریقہ ہے. ایک تو یہ کہ آدمی پہلے ہی عذر بیان کر دے کہ بھائی میں فلاں بات کہنے جا رہا ہوں اور آپ یہ اعتراض کر سکتے ہو، اس کا جواب یہ ہے. تو یا تو آدمی عذر پہلے بیان کر دے، اور یا تو بات کہنے کے بعد عذر بیان کرے. پہلے بیان کرنا یہ ادب کا اچھا طریقہ ہے.
اس لیے کہ آپ نے عذر جب پہلے ہی بیان کر دیا تو جو بات کہنے جا رہے تھے اس کا جو اثر پڑتا وہ اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ عذر بتا دیا گیا۔ لیکن اگر آپ نے پہلے بیان کر دیا تو اثر پڑ گیا، پھر آپ نے عذر بیان کیا تو اثر کی صفائی کی، تو کبھی وہ اثر زائل ہو سکتا ہے اور کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے گویا یہ بہت زیادہ سمجھدار اور عقل مند خاتون تھیں، اسی لیے بات کہنے سے پہلے انہوں نے تمہید پیش کی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بتائی کہ اللہ حیا والا ہے، لیکن حق کے مسئلے میں حیا نہیں کرتا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے حیا نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَيٌّ کریم، اللہ تعالیٰ کرم والا ہے، حیا والا ہے، جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ جیسے اللہ کا وجود ہے اور کسی وجود کے مشابہ نہیں، ہر طرح کی مشابہت سے منزہ، مبرہ اور پاک ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفت حیا ہے کہ ہم اس صفت کو ثابت کرتے ہیں اور ہر طرح کی مشابہت سے اس کو پاک مانتے ہیں۔ معنی معلوم ہے، حیا کیا معنی ہوتا ہے، حیا کا معنی معلوم ہے، کیفیت نہیں معلوم ہے۔ وجود کا معنی معلوم ہے، کیفیت نہیں معلوم ہے۔ اسی طرح سے تمام صفات کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم اللہ کی شان کے لائق مانتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، کسی طرح کی تعویل نہیں کرتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ حق بات سے حیا نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ حیا والا ہے لیکن حق کے معاملے میں حیا نہیں فرماتا۔ پھر اس کے بعد یہ تمہید پیش کرنے کے بعد ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنی بات کہی، کیا عورت پر غسل کرنا ضروری ہے اگر وہ رات میں نیند کی حالت میں کوئی خواب دیکھے، احتلام ہو جائے؟ احتلام کے معنی عربی زبان میں ہوتا ہے خواب دیکھنا، خواب دیکھنا حلم سے ہے، خواب احتلم۔ تو خواب کوئی مرد اگر خواب دیکھے یا کوئی عورت خواب دیکھے، مرد خواب دیکھے کہ وہ جمع کر رہا ہے، ہم بستری کر رہا ہے، یا عورت خواب دیکھے کہ اس کے ساتھ ہم بستری کا عمل ہو رہا ہے، کوئی بھی خواب دیکھے، تو یہاں جو سوال کیا عورت نے، عورت سے متعلق اپنے بارے میں سوال کیا جو ان کے ساتھ واقعہ ہے، اس کا شرعی مسئلہ اور شرعی حکم جاننے کے لیے سوال کیا کہ کیا اگر ایک عورت کو رات میں کوئی خواب نظر آئے کہ وہ ہم بستری کے عمل سے گزر رہی ہے تو کیا بیدار ہونے کے بعد اس پر غسل کرنا ضروری ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں غسل ضروری ہے، بشرطے کہ وہ پانی دیکھ لے۔ پانی سے مراد منی ہے، یعنی بشرطے کہ جب وہ بیدار ہو تو اپنے کپڑے پر منی کے اثرات دیکھے، کپڑے پر یا جسم پر وہ منی کے اثرات دیکھے کہ منی کا خروج ہوا ہے، یعنی منی کے خروج کی وجہ سے غسل ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا انما الماء من الماء، کہ ایک ماء سے مراد غسل ہے اور دوسرے ماء سے مراد منی ہے، کہ منی نکلنے کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ احتلام کے بارے میں ہے، اگر کسی مرد نے خواب دیکھا رات میں اور بیدار ہوا اور اس نے منی کو دیکھا اپنے کپڑوں میں یا اپنے جسم پر، تو اس کے اوپر غسل ضروری ہے۔ تین حالت ہو سکتی ہے، جب کوئی شخص صبح بیدار ہو یا نیند سے بیدار ہو، صبح یا شام یا رات یا دن، کبھی بھی کوئی شخص اگر نیند سے بیدار ہو اور وہ اپنے کپڑوں میں منی کو لگا ہوا دیکھے
اسے کوئی خواب نہ یاد آ رہا ہو، خواب کے بغیر ہی، تو بھی اگر منی کپڑے میں دیکھا ہے تو اس کے اوپر غسل کرنا ضروری ہے۔ یہی مسئلہ عورت کا بھی ہے۔ اگر اسے یاد نہیں ہے کہ اس نے کوئی اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ ہم بستری کی جا رہی ہے، یا مرد نے خواب نہیں دیکھا کہ ہم بستری کر رہا ہے، لیکن بیدار ہوا تو دیکھا کہ منی کپڑے میں لگا ہوا ہے، گیلا ہو یا سوکھ چکا ہو، تو اس کے اوپر غسل کرنا ضروری ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ خواب تو یاد آ رہا ہے، لیکن جاگنے کے بعد کپڑے پہ یا جسم پر اس کا کوئی نشان نہیں ہے، پانی کا کوئی نشان نہیں ہے، منی نہیں نکلا، تو ایسی صورت میں غسل لازم نہیں ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ خواب بھی یاد ہے اور پانی بھی دیکھ رہا ہے، تو پانی دیکھنے کی حالت میں اس کے اوپر غسل ضروری ہے۔ تو بہرحال تینوں حالتوں میں سے پانی ہی پر، منی دیکھنے ہی پر غسل کا لزوم ہے، غسل لازم اور فرض ہوتا ہے پانی دیکھنے کے بعد۔ ایک مسئلہ اور اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے اچانک اپنے کپڑے پہ دیکھا یا اپنے کپڑے میں محسوس کیا کہ کپڑے میں تو منی لگا ہوا ہے، اسے خواب نہیں یاد آ رہا ہے کہ اس نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہے، اور اسے یہ بھی نہیں یاد آ رہا ہے کہ کب سے یہ لگا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے کپڑے میں جو اس کی اپنی منی لگی ہوئی ہے، پیجامے یا لنگی میں جو اس کی اپنی منی ہے، اس کی وجہ سے غسل لازم ہے۔ اب یہ کب سے لگی ہوئی ہے؟ 2 دن سے لگی ہوئی ہے، 4 دن سے لگی ہوئی ہے، کتنے دن کی صلاح لوٹائے گا؟ اس لیے کہ اگر اس پہ غسل فرض تھا اور اس نے اسی حالت میں صلاح پڑھ لی تو طہارت کے بغیر تو صلاح قبول نہیں ہے، تو اب کتنے دن کی صلاح اسے لوٹانا ہوگا؟ تو اہل علم نے کہا کہ جو آخری نیند ہے، آخری بار اس کپڑے میں جب سویا ہے، وہ مانے گا، اس لیے کہ یقینی ہے، یہی ہے کہ سویا تھا اور منی نکل گئی اور جاگنے پر مجھے یاد نہیں رہا کہ میں اپنا کپڑا دیکھ لوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے والی نیند کا اثر ہو، لیکن وہ مشکوک ہے اور یہ یقینی ہے، اس لیے آخری نیند کے بعد سے جتنی صلاح پڑی ہے، غسل کرنے کے بعد ساری صلاتوں کو دہرائے گا۔ یہ ایک مسئلہ اسی سے اہل علم نے نکالا ہے۔ اسی طرح سے اہل علم نے اس سے ایک مسئلہ یہ بھی بتایا ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب یہ احساس ہو جائے کہ منی نکلنے جا رہا ہے، لذت کا احساس، یعنی اپنی جگہ سے چل چکے، تبھی غسل ضروری ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ منی اپنی جگہ سے چل چکی، لیکن اگر وہ خارج نہیں ہوئی، باہر نہیں نکلی، تو غسل ضروری نہیں ہے۔ باہر نکل جانے کے بعد غسل ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ پانی نظر آئے، گویا باہر نکل جانے کے بعد غسل ضروری ہے۔ لذت کا احساس کرتے ہی غسل ضروری نہیں ہو جاتا۔ اگر کسی وجہ سے یہ احساس ہو کہ منی چل چکی لیکن منی باہر نہیں نکلی تو غسل فرض نہیں ہے۔ پھر اس کی وجہ سے حیض کے مسئلے کو اسی طرح سمجھا ہے۔ اگر کسی عورت کو لگے کہ حیض اپنی جگہ سے چل چکا ہے لیکن وہ باہر نہ نکلے، باہر نظر نہ آئے، تو اس کا اثر نہیں ہوگا، نہ اس کی وجہ سے اس کی صلاۃ خراب ہوگی، نہ اس کی وجہ سے اس کی صوم خراب ہوگی۔ مان لیجئے عصر کے وقت کسی عورت نے محسوس کیا کہ حیض آنے والا ہے یا حیض اپنی جگہ سے چل چکا ہے، لیکن شرمگاہ سے باہر اس نے مغرب سے پہلے نہیں دیکھا، تو ایسی صورت میں وہ صوم مکمل کرے گی، صوم نہیں توڑے گی۔ لیکن اگر اس نے عصر کے وقت ہی دیکھ لیا کہ حیض کا خون نکل آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ صوم توڑ دے گی، کیونکہ اس نے حیض کا باہر نکلنا دیکھ لیا۔ تو اس حدیث میں
بہت سارے فوائد ہیں اس حدیث کے اندر. ایک فائدہ تو واضح فائدہ ہے کہ عورت یا مرد کوئی بھی اگر خواب دیکھے ہم بستری کا اور جاگنے کے بعد پانی دیکھے، یا خواب دیکھے بغیر جاگنے کے بعد کپڑے میں منی دیکھے یا جسم پر منی دیکھے، تو غسل کرنا ضروری ہے، غسل جنابت جسے کہتے ہیں. اسی طرح سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتوں کو بھی منی نکلتا ہے، صرف مرد کو منی نہیں نکلتا بلکہ عورتوں کو بھی منی نکلتا ہے، اور عورتیں بھی اس طرح کا خواب دیکھتی ہیں اور خواب کے بعد انہیں احتلام ہوتا ہے، منی نکلتی. جب یہ بات کہی گئی، یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے. الفاظ تھوڑے تھوڑے اختلاف کے ساتھ ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے ام سلیم رضی اللہ عنہا کی بات سن کے کہا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا غسل ضروری ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم نے ساری عورتوں کی فضیحت کر دی. کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، یا کیا عورتوں کو بھی منی نکلتا ہے؟ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام عورتوں کو منی نہیں نکلتا یا احتلام نہیں ہوتا، بعض عورتوں کو ہی ہوتا ہے، اس لیے ان کو نہیں پتا تھا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اگر عورت کو منی نہیں نکلتا تو پھر بچے کی مشابہت کیسے ہوتی ہے؟ یعنی منی نکلنا، پانی نکلنا ایک عقلی چیز تھی، اور بچے کا مشابہ ہونا ایک حسی چیز ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حدیث میں نہیں، بہت ساری احادیث میں معقولات کو محسوسات کے ذریعے سمجھاتے ہیں. اور چونکہ انسان محسوس کے معاملے میں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں اور معقول کے بارے میں بہت تفاوت ہے. یعنی آپ یہاں لا کر کے 10 رنگ رکھ دیں، یہ فلاں رنگ ہے، یہ فلاں رنگ ہے، فلاں رنگ ہے، اور 10 آدمیوں کو بلا دیں، تو یہ دیکھ کر کے محسوس کی جانے والی چیز ہے، اس میں اختلاف نہیں ہوگا. سب کہیں گے یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، یہ لال ہے، وغیرہ وغیرہ. تو محسوس میں اختلاف کم ہے کیونکہ احساسات میں تفاوت کم ہے، لیکن معقولات میں تفاوت بہت ہے، اس لیے اختلاف بھی بہت ہے. ایک عقلی مسئلہ کوئی شخص پیش کرے اور اسے سمجھائے مختلف انداز سے، کسی کو جلدی سمجھ میں آ جائے گی، کسی کو قطعاً نہیں سمجھ میں آئے گی، کسی کو کچھ اور سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ عقلوں میں تفاوت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب محسوس مثالوں سے معقول باتوں کو کہتے تھے تو فوراً سمجھ میں آتی تھی. جیسے آپ نے یہی بتایا، جب انہیں حیرت ہوئی کہ کیا عورت کو بھی انزال ہوتا ہے، اس کو بھی منی خارج ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتی تھی کہ عورت کو منی خارج نہیں ہوتی، تو آپ نے اسے سمجھانے کے لیے ایک محسوس کی مثال دی. آپ نے فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، میاں بیوی سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ باپ پہ گیا ہے، یہ ماں پہ گیا ہے. تو کیسے ہوتا ہے، ماں پر کیسے چلے جاتا ہے جب پانی پورا کا پورا باپ کا ہوتا ہے؟ تو آپ نے سمجھایا کہ چونکہ پانی دونوں کا جا کے ملتا ہے، تو جس کا پانی غالب آ جاتا ہے اسی کی شباہت بچے کو مل جاتی ہے. اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے، ایک آدمی کے 5 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، اور شباہتیں مختلف ہیں. بعض بچے نہ باپ کے مشابہ ہیں نہ ماں کے مشابہ ہیں، بلکہ ان کی شباہت کسی اور طرح ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اس کو ایک اور حدیث سے ملائیں تو بات سمجھ میں آئے گی. ایک بار ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا
اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رنگ نکھرا ہوا ہے، گندمی ہے، اور بیوی کا رنگ بھی نکھرا ہوا گندمی ہے، اور بیٹا جو پیدا ہوا ہے کالا ہے۔ تو گویا وہ الزام لگانا چاہ رہا تھا، عقلی مسئلہ تھا، کیسے سمجھاتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا رنگ ہے اونٹوں کے؟ اس نے بتائے۔ آپ نے پوچھا کہ اس میں کوئی سفید رنگ کا اونٹ ہے، چاندی کلر کا اونٹ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے کہا بقیہ رنگ ایسے ہیں، یہ رنگ کا کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے کہا لعلہ نزعہ عرق، شاید کوئی رگ لگ گئی اور اس کا اثر ہو گیا۔ تو یہی معاملہ اس میں بھی ہے کہ شباہت جو بچوں کو آتی ہے، کبھی کبھی نس، عرق، یعنی جو کہتے ہیں پرانے اثرات ہوتے ہیں، دادا اور اوپر کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی کبھی بچہ باپ کے خاندان والوں کی کسی کی شباہت لے سکتا ہے، اور کبھی ماں کے خاندان والوں میں سے کسی کی شباہت لے سکتا ہے۔ بچہ نانی پہ جا سکتا ہے، نانا پہ جا سکتا ہے، دادی پہ جا سکتا ہے، دادا پہ جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانی کا اثر ہے، کیونکہ دونوں پانی ملتے ہیں، اس کا مطلب عورت کو بھی انزال ہوتا ہے اور پانی نکلتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ایک اہم مسئلہ معلوم ہوا، اور جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل اس میں نکلتے ہیں۔ اسی طرح سے حسن ادب اور حسن خطاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تعلیم، اور اسی طرح سے صحابہ اور صحابیات کا علم سیکھنے کے لیے حیا کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دینا، وغیرہ وغیرہ مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔